بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے پہلے پارے کی تلخیص ذکر کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ پہلا پارہ سورۃ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اب سورۃ فاتحہ کو سورۃ فاتحہ کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم قرآن پاک کو جب بھی کھولتے ہیں، جیسے ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو قرآن پاک کھولتے ہی سب سے پہلی صورت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ گویا کہ قرآن پاک کو کھولنے والی یہی صورت ہے، تو اس لیے اس صورت کو سورۃ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا نام ام القرآن بھی ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر کیونکہ اس میں ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سورت کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اساس القرآن کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی بنیاد ہے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اس کو صلاۃ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اسی طرح جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو رب کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت و جلالت کا بیان کیا ہے، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے۔ اسی طرح جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ کیا چیز مشترک ہے؟ یعنی عبادت صرف میری ہی کی جائے گی، اور جب مدد کا طلبگار مجھ سے کچھ طلب کرے گا تو اس کی مدد بھی کی جائے گی۔ اسی طرح جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پڑھ لیتا ہے تو پھر کیونکہ یہ کلمات دعا ہے تو بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہنے کے لیے دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو سوال کیا اسے عطا کیا جائے گا۔ یہ سورۃ فاتحہ ایک بے مثال دعا بھی ہے، معارف کا بیش بہا خزانہ بھی ہے، اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ شاید یہی جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم عطا فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں سورۃ بقرہ کا۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے دوسرے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے، یعنی 87۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ اس کی 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کی 141 آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل اور مدینہ المنورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے۔
اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات اور معاشیات وغیرہ کے اصول اور احکام بیان فرمائے گئے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مومنین کی نشانیاں اور منافقین کی نشانیاں اور کفار کی نشانیاں بھی ذکر فرمائی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، الف لام میم سے۔ ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا۔ جیسے ہی یہ صورت پڑھی گئی تو وہ توجہ سے اس بات کو سننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے وہاں قرآن کریم کی عظمت و صداقت اور اعجاز و حقانیت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا۔ قرآن مجید کی تمام صورتوں کے نام توقیفی ہیں اور ادنیٰ مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام نسائی نے روایت کیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری دوسرے لوگوں پر 3 وجہ سے فضیلت ہے۔ ایک، تمام روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ دوسری کہ اس کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت ہے۔ تیسری، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہے۔ اور ہم کو یہ آیات دی گئی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہے اور جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائے گی۔ سورۃ البقرہ میں انسان کی 3 قسمیں بیان کی گئی، ایک مومن، دوسرا کافر اور تیسرا منافق، اور ساتھ ساتھ مومن کی صفات بیان کی گئی، یعنی ایمان بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں ہو سکتا ان پر بھی ایمان رکھتا ہے، یعنی جنت، دوزخ، حشر و نشر، حساب، جزا۔ یہ انسان آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، ان کو محسوس نہیں کر سکتا، یہ عالم برزخ کی باتیں ہیں، اس کے باوجود مومن اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے بعد دوسری مومن کی صفت بیان کی گئی، اقامت الصلاۃ۔ تیسری مومن کی صفت بیان کی گئی ہے، تیسری مومن کی صفت ادائے زکوٰۃ ذکر کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور قرآن کا ذکر اکٹھے آیا ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد اکٹھے ذکر کیے گئے ہیں کہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ اور یہ لوگوں میں غلط مشہور ہو چکا ہے کہ حقوق العباد کا خیال کرو، حقوق اللہ تو اللہ معاف فرما دے گا۔ میرے دوستو، جب تک حقوق اللہ پورے نہیں ہوں گے تو حقوق العباد کیسے پورے ہوں گے؟ حقوق اللہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد حقوق العباد ہے۔ چوتھی صفت بیان کی گئی، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں اور مختلف زمانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں صفت بیان کی گئی، آخرت کی تصدیق کرتے ہیں، آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا، اہل ایمان کے تذکرے میں 4 آیات کا ذکر کیا گیا، اور کفار کا جب تذکرہ کیا گیا ان کے تذکرے میں 2 آیات ذکر کی گئی ہے، اور جب منافقین کی باری آتی ہے تو رب تعالیٰ ان کے تذکرے میں 13 آیات ذکر فرماتا ہے۔ پھر منافقوں کے اوصاف ذکر کیے گئے، جب منافقوں کے اوصاف ذکر کیے گئے تو ان 13 آیات میں 12 اوصاف ذکر کیے ہیں۔ یہاں ایک قابل توجہ نکتہ ہے کہ جہاں پر اہل ایمان کا ذکر کیا گیا، اہل ایمان کے تذکرے میں 4 آیات ذکر کی گئی ہے، جب کفار کا ذکر کیا گیا تو ان کے ذکر کے لیے 2 آیات ہیں، اور منافقین کا جب تذکرہ کیا گیا
تو ان کے لیے 13 آیات ذکر کی گئی ہے، اور ان 13 آیات میں ان کے 12 اوصاف بیان کیے گئے۔ 12 اوصاف کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کے رکھیں۔ یہ اوصاف اور علامات آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلا وصف جو منافقوں کا ہے وہ جھوٹ ہے، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسرا وصف دھوکہ دیتے ہیں۔ تیسرا ان کو شعور نہیں ہے، عدم شعور ہے ان میں۔ چوتھا قلبی بیماری ان کے اندر ہے، حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تکبر رکھتے ہیں، حرص ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور پانچواں ارشاد فرمایا مکر و فریب ان کے اندر ہے۔ چھٹا ارشاد فرمایا گیا کہ صفاحت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ساتویں صفت ذکر کی گئی کہ احکام الہی کا استہزاء کرتے ہیں۔ اور منافقین کی 8ویں صفت زمین میں فتنہ و فساد کرتے ہیں۔ اور 9ویں صفت بیان کی گئی کہ یہ جہالت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور 10ویں صفت ان کی ذکر کی گئی کہ ان کے اندر گمراہی ہے، دلالت ہے۔ اور 11ویں صفت یہ تذبذب کے اندر ہے۔ اور 12ویں صفت ان کی ذکر کی گئی منافقین کی کہ ایمان کا تمسخر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 13 آیات میں 12 اوصاف منافقین کی ذکر کیے۔ اسی طرح آگے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اور حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش کیا گیا، حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل اور خیر و شر کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق و باطل، خیر و شر کی درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ آدم کی خلافت، یہ قصہ حضرت آدم کی عظمت کی شان کا اظہار کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھی اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ 30 سے 39 میں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور اے اللہ ہم ہمہ وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، اور تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن اسرار اور حکمتوں کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر نعمت علم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آدم کو فضیلت عطا فرمائی، فرشتوں پر برتری عطا فرمائی۔ پھر رب تعالیٰ نے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو ساروں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کرا۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کرایا گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اس شاہکار پر اللہ اپنے آپ کو سجدہ کراتا، بلکہ اس آدم شاہکار خدا کو دیکھ کر تمام فرشتے فوراً سجدہ ریز ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے خود حکم فرمایا کہ تم جس کی مخالفت کر رہے ہو تم اسے سجدہ کرو۔ اب سجدہ کس کو تھا؟ اللہ کو تھا، کہ اللہ اپنی موجودگی میں اپنے غیر کے لیے سجدے کا حکم فرما رہا ہے، تو اس کے لیے عرضی ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کیا جاتا ہے، اور ان انبیاء کرام کی شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور جو جائز سمجھ کے کسی کو سجدہ کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ توجیہ بھی بیان کی ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت اللہ کی ذات ہی کو تھا، بس بیت اللہ کی طرح آدم علیہ السلام کو جہت سجدہ بنایا گیا۔ جس طرح ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں لیکن ہماری جہت قبلہ کی طرف ہوتی ہے، ہم متوجہ قبلہ کی طرف ہوتے ہیں، اسی طرح آدم علیہ السلام کی طرف جہت کی گئی لیکن سجدہ اللہ ہی کو تھا۔ یہ بہت خوبصورت توجیہ بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں
کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں یہودیوں کا تذکرہ فرمایا، اور متعدد مقامات پر قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی ذکر سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا ہی ان کے تذکرے میں مشتمل ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے تذکرے میں سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر ہی بھی، اور دینی طور پر بھی، دنیاوی طور پر بھی نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ وہ کس طرح؟ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے کثرت سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ کس طرح کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے کثرت سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ دوسری بات کہ انہیں دنیاوی خوشحالی عطا فرمائی۔ تیسری بات کہ عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے انہیں سرفراز فرمایا۔ چوتھی بات فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی۔ پانچویں بات فرمایا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی، اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا، سمندر میں ان کے لیے راستے اللہ رب العالمین نے بنا دیے۔ اسی طرح اور نعمت کا ذکر فرمایا کہ چھٹی نعمت کا ذکر فرمایا کہ ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے رب تعالیٰ نے ان کے لشکر کو سمندر کے اندر غرق فرما دیا۔ اسی طرح وہ صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تو ان کے لیے رب تعالیٰ نے کھانے کا اہتمام فرمایا، آسمان سے من و سلوہ اتارے گئے۔ جب ان کو دھوپ لگی، گرمی تھی، تو رب تعالیٰ نے ٹھنڈے بادل عطا فرما دیے۔ جب پانی کی شدت محسوس ہوئی، گرمی کی شدت محسوس ہوئی، پانی کی طلب ہوئی، تو رب تعالیٰ نے پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد پھر ان کا ذکر فرمایا کہ ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی گئیں، ان پر اتنا کرم فرمایا گیا، اس کے باوجود ان لوگوں نے کفران نعمت کیا ہے۔ میرے دوستو، آج کے پارے میں اتنا ہی کہ پہلے پارے کے اندر میں نے جو ذکر کیا ہے، اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ ہم پر بھی رب تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا کچھ عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود ہم شکران نعمت نہیں کرتے۔ کیا ہم کفران نعمت تو نہیں کر رہے؟ اگر وہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ چھن گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ ہر کام ہمارے لیے بہتر فرماتا ہے۔ خدا سے ہم نے قوت مانگی، خدا نے ہمیں مشکلات دیں تاکہ ہم مضبوط بن جائیں۔ خدا سے ہم نے حکمت مانگی تو خدا نے ہمیں مسائل دیے تاکہ ہم انہیں حل کر سکیں۔ خدا سے ہم نے خوشحال زندگی مانگی تو خدا نے ہمیں دماغ، صحت عطا فرمائی تاکہ ہم کام کر سکیں۔ خدا سے ہم نے ہمت مانگی تو خدا نے ہمیں خطرے دیے تاکہ ہم دلیر بن جائیں۔ خدا سے ہم نے پیار مانگا تو خدا نے ہمیں مصیبت زدہ لوگ دے دیے تاکہ ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ خدا سے ہم نے بہت کچھ مانگا لیکن بہت کچھ ہمیں نہیں ملا، لیکن خدا نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو ہمیں چاہیے تھا۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے بہتر چاہتا ہے، ہم سب کے لیے بہتر کرتا ہے۔ جو بھی کرتا ہے ہم مسلمانوں کے لیے وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔